آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن پھر یقیناً مع العسر ہر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے۔ فرمایا فإن مع العسر یسرن تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فقر کی وجہ سے عار دلاتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر اس وقت آپ مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں تو ان قریب مصائب کے یہ بادل چھٹ جائیں گے اور اتنی ہی آپ کو سہولتیں اور آسانیاں میسر آئیں گی۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یہ صورتحال بدل جانے والی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی بھی دے دی گئی کہ وہ یہ مشکل وقت حوصلہ اور صبر کے ساتھ برداشت کریں، بس تھوڑی ہی دیر بعد کایا پلٹ جانے والی ہے۔ ان بلا شبہ مع العسر ہر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے۔ فرمایا ان مع العسر یسرا یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی مشقتوں اور لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشکلات کا بھی آغاز ہو رہا تھا اور بعد کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نسبتاً بہت زیادہ مشکل مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ مثلا شیب ابی طالب میں 3 سال کی قید کا واقعہ، اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یوم طیف اور یوم احد جیسے گمبھیر حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال یہاں پر یہ نکتہ بھی لائق توجہ ہے کہ فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے عروج اور نزول ان کیفیات کے لیے صوفیاء کے ہاں سیر الی اللہ اور سیر عن اللہ کی اصطلاحات ہی معروف ہیں۔ دونوں کیفیات کا بیک وقت باہم متوازی چلنا ضروری ہے۔ اس نکتہ لطیف کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارش کی مثال سے بہت مؤثر انداز میں سمجھایا ہے۔ مولانا کی بیان کردہ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات کی شکل میں بالکل صاف اور پاکیزہ صاف پانی فضا میں پہنچتا ہے، بارش برستی ہے تو یہ صاف پانی فضا کی قدورتوں کو بھی صاف کرتا ہے، زمین کی گندگیوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد سمندر سے پھر بخارات بن کر صاف اور پاکیزہ حالت میں بارش کے لیے فضا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس مثال کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ذات پر منطبق کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر الی اللہ، قیام اللیل اور خلوت کی مناجات وغیرہ کے ذریعے روحانی طرف
حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر عن اللہ کی صورت معاشرے کی طرف رجوع فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور روحانیت لوگوں پر بارش کی طرح برستی ہے اور راستے میں آنے والے تمام ظاہری باطنی علیشوں اور قدورتوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی دوران لوگوں کی مخالفت اور گھٹیا حرکات کے باعث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت میں کچھ تقدر بھی پیدا ہوتا ہے، جس سے سیر اللہ کے اگلے مرحلے میں صاف کر دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ نتائج کے اعتبار سے تو دعوت تبلیغ کی مصروفیات بھی سیر اللہ ہی کے زمرے میں آتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کی کیفیت بغیر سیر عن اللہ جیسی ہے۔ جیسے نماز کی حالت میں انسان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن ایک داعی جب نماز سے فارغ ہو کر تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو بظاہر اس کی پشت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور رخ لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی میں جو سختیاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے برداشت کی اور رنج و تعب کھینچے، ان میں سے ہر ایک سختی کے ساتھ کئی کی آسانیاں ہیں۔ مثلا حوصلہ فراخ کر دینا جس سے ان مشکلات کا اٹھانا سہل ہو گیا، اور ذکر کا بلند کرنا جس کا تصور بڑی بڑی مصیبتوں کے تحمل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت رفع کر دی تو اس سے دنیاوی راحت و محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے، اور تاکید مزید کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ضرور موجودہ سختی کے بعد آسانی ہو کر رہے گی۔ چنانچہ احادیث سیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سب مشکلات ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں اور ہر ایک سختی اپنے بعد کئی کئی آسانیاں لے کر آئی۔ اب بھی عادت اللہ یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگا لے اور اسی کے فضل و رحمت کا امیدوار رہے، امتداد زمانہ سے گھبرا کر آس نہ توڑ بیٹھے، ضرور اللہ اس کے حق میں آسانی کرے گا، ایک طرح کی نہیں کئی طرح کی آسانیاں کرے گا۔ فَإِذَا چنانچہ جب فارغتا آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو محنت کیجئے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ کے دنیا کے کاموں یا تبلیغ دین یا جہاد فی سبیل اللہ، اگرچہ یہ سب عبادات اور نیکیاں ہیں مگر ان میں پھر بھی مخلوق سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے۔ جب بھی ان کاموں سے کچھ فراغت ملے تو ہر چیز سے منقطع ہو کر اپنے رب سے تعلق جوڑ کر ذکر الہی، تلاوت قرآن، قیام اللیل اور رکوع سجود کی محنت کریں اور اپنی رغبت اپنے رب ہی کی طرف رکھیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ مزمل کے شروع میں کہی گئی ہے۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یقیناً تجھے دن میں بہت لمبی مصروفیت ہے اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ فانصب نصب ینصب نصباً کے مفہوم میں محنت مشقت کے ساتھ تھکن بھی شامل ہے، یعنی صرف راحت کے وقت ہی نہیں، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت اور ذکر الہی کی مشقت جاری رکھیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کے وقت اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر دو، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیوی فائدہ نہ ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ نمبر تین، جو خطیب، واعظ اور مبلغ حضرات رات گئے تک محفل اور اجتماعات اور کانفرنسوں میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسے حضرات کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو آدھی رات تک بلکہ اس کے بعد بھی
کانفرنسوں میں، اجتماعات میں اپنے خطابات، تقریریں اور بیان کرنے کے معاملے میں تو انتہائی چست نظر آتے ہیں، اور ان کے خطاب میں جوش اور ولولہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جماعت چھوڑنے، نماز قضا کرنے یا بالکل نہ پڑھنے کی سزاؤں پر مشتمل آیات و احادیث رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں، بڑے درد سے سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیانات سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی سستی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے بغیر یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور دیگر نمازوں کی ادائیگی میں بھی انتہائی سستی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کر اپنی عملی حالت اور اس کی جزا کے بارے میں خود ہی غور فرما لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شان و ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، فرغب، پس رغبت کیجئے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو اسی کام میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے تو پھر آپ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سورۃ النصر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بالکل یہی پیغام ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یعنی جب غلبہ دین کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مشن مکمل ہو جائے تو پھر ہم وقت آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے گا اور تقرب اللہ کے لیے محنت شروع کر دیجیے گا۔ چنانچہ جو نہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم مشن پایا تکمیل کو پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً محبوب کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ اب میں اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھ میں مزید انتظار کا یارہ نہیں۔ واضح ہے کہ انبیاء اور رسول کو اللہ نے دنیا میں مزید رہنے یا کوچ کرنے سے متعلق اختیار عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آخری ایام میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض میں افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر فرض کش ہوئے اور خطبہ دیا، اس کے بعد ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور چند اہم نصیحتیں فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا کے چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ یہ بات سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 2، پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مشکلات و مصائب پر تسلی دی، یا اللہ کریم قیامت کی سختیوں اور رسوائیوں سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیے اور دین دنیا دونوں جہان میں اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ فرمائیے، اور ہم سے جو گزشتہ میں تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے اسی دنیا میں معاف فرما دیجئے اور میدان حشر میں ان پر مواخذہ نہ فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔